منافقین کی خود ساختہ توحید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حضور کی محبت اللہ کی محبت قرار دینا اور حضور کی اطاعت کو اللہ رب العزت کی اطاعت قرار دینا، یہ منافقین کی خود ساختہ توحید میں شرک ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کی تفسیر میں امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب تفسیر زاد المسیر میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے، تو منافقین نے نعوذ باللہ تعالیٰ کہا یہ تو شرک ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی خوارج کی خود ساختہ توحید میں اللہ کے بندوں کو حاکم مقرر کرنا یا حاکم تسلیم کرنا یہ شرک ہے، اور خوارج نے یہی کام کیا کہ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، لا حکم الا للہ۔ تو اب ان وجوہات کی بنیاد پر اور قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کے خوارج نے کہا کہ اللہ کے علاوہ چونکہ کوئی حاکم نہیں ہے تو جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانے وہ مشرک ہے، لہذا علی بھی نعوذ باللہ مشرک ہے اور معاویہ بھی مشرک ہے۔ جب خوارج نے یہ کام کیا تو مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لی گئی ہے۔ خوارج نے اس سے مطلب غلط نکالا ہے، کلمہ اپنی جگہ پہ حق ہے۔ اب اسی طرح خوارج کے عقائد و نظریات سے جو متاثر لوگ ہیں اور جن لوگوں کے عقائد میں خوارج کے جراثیم موجود ہیں، یوں کہہ لیں خوارج کا لیٹسٹ ایڈیشن وہ اسی طریقے پر کاربند ہے، اپنی خود ساختہ توحید کے مطابق وہ یہ کرتے ہیں کہ کلمہ حق کا بولتے ہیں لیکن مراد اس کی باطل لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ان کا جو نظریہ اور دعویٰ ہے، حدیث پڑھتے ہیں جامع ترمذی سے 2969 اور 3247 نمبر کہ الدعاء هو العبادہ، دعا وہ عبادت ہے۔ تو کہتے ہیں دعا چونکہ عبادت ہے اور دعا کا معنی پکارنا، تو پکار عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی شرک ہے، لہذا جو اللہ کے علاوہ ولیوں کو نبیوں کو پکارتے ہیں یہ مشرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہم کہیں گے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن اس کی مراد باطل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلق نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کو پکارنا بلانا یہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ شرک ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث کا۔ اب اگر الدعاء هو العبادہ کا یہ مطلب لیا جائے کہ مطلقاً پکارنا اور بلانا یہ عبادت ہے اور وہ شرک ہے، تو قرآن مجید کی دیگر آیات طیبات مثلاً سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اپنے درمیان رسول کو پکارنا اس طرح نہ بنا لو جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ تم رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھ لو، اس طرح نہ بنا لو جس طرح تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا، یعنی تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو جب تمہیں ایک کوئی دوسرا بندہ پکارتا ہے بلاتا ہے تو دل کرے بات سن لی، دل کرے بات نہ سنی۔ فرمایا کہ رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ رسول جب تمہیں پکاریں تو فوراً تم رسول کی جو بلانے پر پکارنے پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ القابات کے ساتھ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہے۔ تو اب دونوں تفاسیر کے مطابق، ایک تفسیر کے مطابق دعا کی نسبت ہو رہی ہے مومنین کی طرف، اور دوسری تفسیر کے مطابق دعا کی نسبت رسول کی طرف۔ دعا یعنی دعا رسول کا پکارنا، اور دعا رسول کو پکارنا، یعنی رسول کو مومنین پکاریں یا رسول مومنین کو پکاریں، دونوں صورتوں میں دعا کی نسبت یا مومنین کی طرف ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو پکارنا دونوں طرف سے پایا جائے گا۔ اب یہاں دعا کا لفظ بھی مذکور ہے، اور دعا کا لفظ اس آیت میں بالکل واضح طور پر
لفظ دعا کلمہ دعا موجود ہے، اور دعا جو ہے یہ مصدر ہے، یہ یاد رکھیں۔ دعا ہی سے آگے سارے سیغے بنتے ہیں، ماضی کا، مضارع کا، امر کا، نہی کا، اسم فاعل کا، اور اس کی ماضی دعا ہے اور مضارع اس کا یدعو۔ دعا یدعو دعان، دعا یدعو دعان و دعوتن فهو داعن و دعی یدعا دعاء فذاک مدعو، اسی سے ادعو، اسی سے لا تدعو، تو دعا یدعو ادعو لا تدعو، یہ سارے کے سارے جو سیغے ہیں وہ اصل دعا سے بنتے ہیں، یعنی دعا کا معنی ہے پکارنا، بلانا، ندا دینا، کسی کو آواز دینا۔ تو اب اگر مطلقاً پکارنا، بلانا، ندا دینا نعوذ باللہ شرک قرار دیا جائے، تو پھر قرآن کی سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں جہاں مومنین رسول کو پکاریں یا رسول مومنین کو پکاریں، اس کا کیا کریں گے؟ اسی طرح ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اسی دعا سے، دعا یدعو دعان و دعوتن سے، یعنی یدعو والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکارتے تھے تمہاری دوسری جماعت میں، تمہارے دوسرے گروہ میں۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب مشرکین نے ہٹ کے حملہ کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض جو ہے نا وہ ٹھہر نہ سکے، تو وہاں سے جب صحابہ اکرام جو ہے نا وہ چلے گئے، تو اس موقع کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہارے دوسرے گروہ میں تمہیں پکار رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں اسی دعا سے امر استعمال ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ چند پرندے لیں اور پرندوں کو لے کے سدائیں اپنی طرف، اور پھر ان کو ذبح کریں، اور ذبح کر کے ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کا قیمہ اور ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ پھینک دیں۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو پکاریں، ان ذبح کیے ہوئے بے جان جانوروں کو، جو پرندوں کو آپ نے ذبح کر دیا ہے، بے جانوں کو، اور ذبح کیے ہوں کو، مذبوحہ ان پرندوں کو جو نا وہ ذبح ہو چکے ہیں، ان کو پکاریں، اور پکاریں گے تو پھر وہ دوڑے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ادعوہن یأتینک سعیا، ان کو پکاریں اور وہ دوڑے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہاں نعوذ باللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو پکارنا اور اللہ رب العزت کا ان کو حکم دینا ابراہیم علیہ السلام کو کہ پکارے، تو یہ عبادت بن جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ، یا یہ شرک ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر دعا کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام جب آتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد حضوری، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو الف لام ہے الدعاء کے اوپر، وہ کون سا الف لام ہے؟ اگر اس الف لام کو الف لام استغراقی قرار دیں اور یہ معنی لیں کہ ہر قسم کی تمام جو پکارنا ہے، بلانا ہے، وہ عبادت ہے اور وہ شرک ہے، تو اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے۔ جیسے سمجھیں سورہ المزمل کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العزت نے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا، تو کہا کہ ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے فرعون کی طرف رسول کو مبعوث فرمایا۔ فعصا فرعون الرسولا، فعصا فرعون الرسولا، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہاں الرسولہ کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد کا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ فرعون نے سارے رسولوں کی مخالفت کی یا نافرمانی کی، بلکہ ایک خاص رسول کی، اور وہ کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں الرسولہ جو رسولہ ہے، اس کے اوپر الف لام عہد کا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا کے اوپر الف لام ہے عہد کا۔ معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، یعنی اللہ کو پکارنا اور اللہ سے دعا کرنا، یہ عبادت ہے۔ مطلقاً پکارنا عبادت نہیں ہے۔ اگر مطلقاً پکارنا عبادت ہے تو سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ رسول تمہیں پکاریں یا رسول کو تم پکارو، تو ایسے نہ پکارو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ ان میں جو دعا ہے اور یدعو اور ادعو کے صیغے استعمال ہوئے ہیں کہ رسول تمہیں پکار رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ تم پرندوں کو پکارو، تو یہ نعوذ باللہ پکارنا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ الدعاء هو العبادہ، معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، کہ اللہ رب العزت کو پکارنا، اللہ رب العزت سے دعا کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کو اپنا معبود، اپنا خالق اور اپنا مالک اور اپنا الہ سمجھ کے اس کو پکارے گا اور اس کی بارگاہ میں جب جو ہے وہ دعا کرے گا تو یہ دعا کرنا عبادت ہے۔ اور کئی مقامات پہ دعا کا معنی جو ہے وہ یدعو اور دعا کا معنی جو ہے وہ عبادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ کئی مقامات پہ جس طرح کی یہ جو خوارج ہیں وہ آیات لے کے آتے ہیں جس میں ہے کہ لا تدعو، اور لا تدعو کا معنی یہاں کرتے ہیں کہ لا تدعو کا معنی ہے کہ مطلقاً پکارنا، حالانکہ مطلقاً پکارنا نہیں ہے، بلکہ وہاں وہ پکارنا مراد ہے جو کسی کو اپنا معبود اور الہ سمجھ کے پکارا جائے، اور اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے تدعون اے تعبدون۔ مثلا تفسیر طبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی تفسیر طبری اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 کے اندر جو تدعون کا کلمہ استعمال ہوا تو وہ تفسیر کرتے تدعون اے تعبدون، یعنی وہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو تدعون کا معنی کیا ہے؟ تعبدون، یعنی عبادت کرنا۔ اور باقی رہ گئی ایک بات پکارنے کی، تو مطلقاً پکارنا عبادت نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور مقام نہامند پر لڑنے والا ان کا لشکر جو کفار کے مقابلے میں آیا، اور کفار حملہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے سپہ سالار ساریہ کو آپ نے بلایا اور پکارا دور سے، مدینہ شریف میں رہتے ہوئے خطبے کے دوران عراق میں لڑنے والے لشکر کے سپہ سالار کو کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر نے پکارا اور بلایا اور ندا دی۔ اگر ندا دینا پکارنا دور سے شرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اور یہ روایت بھی بالکل جو ہے نا وہ صحیح ہے اور کم از کم درجہ حسن کی روایت ہے، اور اس روایت کو بڑے بڑے ائمہ محدثین نے جو ہے وہ حسن قرار دیا ہے۔ مثلا یہ روایت امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں، اور علامہ ہبۃ اللہ اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں اس روایت کو بیان کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 675 پہ اس کو ذکر کر کے اس کو حسن لکھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 147 پر اس حدیث کو لے کے کہا کہ حسن جید۔ غیر مقلدین کے عالم ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ جلد 3 صفحہ 101 پر اس کو حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، جو مشہور احادیث ہیں، اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 425 پر اس کو مشہور احادیث میں ذکر کیا۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کشف کی دلیل کے طور پر اس روایت کو ذکر کیا، اور ابن قیم الجوزیہ انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں حضرت عمر کے کشف کے طور پر اس دلیل کو بطور دلیل کے ذکر کیا۔ جہاں تک رہ گئی بات اس روایت کے اوپر جو اعتراض اور اشکال کی، جس طرح کے انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے باب زبیر علی زئی کی اتباع میں اور اندھی تقلید میں کہا کہ یہ روایت جعلی ہے، ضعیف ہے، حالانکہ یہ روایت جو ہے بالکل کم از کم درجہ حسن کی ہے۔ اور وہ اعتراض اور اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ کہ اس روایت میں محمد بن عجلان راوی مدلس ہے اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ حالانکہ یہی محمد بن عجلان، آپ امام بہقی کی الاعتقاد اٹھا لیں، امام بہقی کی دلائل النبوہ اٹھا لیں، علامہ ہبۃ اللہ اللالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اٹھا لیں، تینوں کتابوں میں محمد بن عجلان نے باقاعدہ سے ایاس بن معاویہ بن قرہ سے سماع کی تصریح کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ایاس بن معاویہ بن قرہ نے، لہذا محمد بن عجلان کی
ایاس بن معاویہ بن قرہ سے سما کی تصریح باقاعدہ موجود ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، کم از کم درجہ حسن کی ہے اور ائمہ محدثین نے اس کو صحیح مانا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کشف بھی اسے ثابت ہوتا ہے اور آپ کا دور سے ندا دینا اور پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل موجود ہیں جس میں صحابہ اکرام سے لے کر اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے امت کے جو اسلاف ہیں ان کا دور سے اللہ کے بندوں کو پکارنا اور ندا دینا ثابت ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا اس سب کو شرک کرا دیا جائے گا؟